بچہ جس کو یہ سب نہیں تھا وہ زیادہ آپ دیکھیں اب جیسے ود دا پیسج آف ٹائم میں نے اس کو تھوڑا فالو کیونکہ ہمارے ایک رشتہ دار کا بچہ تھا وہ بچہ جس نے یہ سب چیزیں کم سیکھی تھی وہ زیادہ ایکسل کیا. کیوں؟ کیونکہ بچے کے سینسری سسٹم کو انہوں نے اسٹرانگ کیا, اس کی لرننگ کیپیسٹی کو انہوں نے سوچنے کی صلاحیت, فہم, کوگنیشن امپروو کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ یہ بتائیں نا, اور کتابیں لانے سے اگر بچہ عقل مند ہو جاتا تو میرا خیال ہے اب بہت کہا مشہور جاتا ہے گدھے پہ گدھے لاد کی دیں. کتاب لا دے تو کیا ہوتا. نہیں ڈاکٹر سہیل آپ یہ بتائیں کہ یہ جو فزیکلی جو آپ فرما رہے تھے یہ ایک دن ایک گھنٹے ایک ماہ کی بات نہیں ہے, 10 سال کی بات ہے, 10 سال کی بات ہے, اور وہ گروئنگ ایج ہے, وہ اور گروئنگ ایج ہے. اور اس میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب ٹین ایج میں بچہ آ رہا ہوتا ہے اس کے خاص طور سے کھانے کا خیال, اس کے آرام کا خیال, اس کی ایکسرسائز کا خیال رکھا جائے تو وہاں تو اس کے اوپر حقیقت میں لاد دی جاتی ہیں کتابیں. اس سے کیا افیکٹس آتے ہیں بچوں کی فزکس کے اوپر؟ میں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہمارا مہذب معاشرہ کہلاتا ہے, یورپ لوگ ہیں یا جو ان لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی, ان کے پاس بھی یہی سسٹم تھا, ایسی کتابیں لا دی جاتی تھی, اتنا ہی وہ کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. پھر انہوں نے اس کو آلٹریشن کرنی شروع کی, انہوں نے کہا کہ جی کیسے کیا جائے. انہوں نے اپنے لاکرز بنائے, انہوں نے کہا جی کچھ کتابیں اب لاکرز میں رکھ دیں. ٹائم ٹیبل ہم لوگوں نے انہیں سے لیا ہے, لیکن ہم اس کو شاید فالو نہیں کرتے, اس میں ہمارے اپنے پیرنٹس کا بھی قصور ہے. انہوں نے لاکرز بنانے شروع کیے, پھر ای بکس پہ آئے ہیں, اب تو آئی پیڈز وغیرہ اس پہ سب سسٹم آ رہا ہے. ہم لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, لیکن اسٹل اگر ہمیں اس بیگ کو کیری کرنا, بچوں کی 30-30 ہزار روپے فیس ہے وہ تو ڈیفینیٹلی افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس بھی بیگ اتنا ہی بڑا ہے. ہاں لیکن وہ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اگر فرض کریں اب وہ ابھی سسٹم آنے میں شاید کچھ اور عرصہ لگ جائے, لیکن جب آپ بچے کو یہ آپ اتنا ہیوی وزن کیری کراتے ہیں تو اس پہ انہوں نے ریسرچ کر کے اس بات پہ پہنچے کہ 10% آف دا باڈی ویٹ سے زیادہ وزن کیری کرنا اس کی اسپائن کے لیے, اس کی شولڈر کے لیے اچھا نہیں ہے. اس بات پہ سب لوگ راضی ہو گئے. جو لیبر لاز کے تحت جو ایک مزدور وزن اٹھا سکتا ہے یورپ میں وہ 20% ہے آف دا باڈی ویٹ, اس سے زیادہ اس کے اوپر نہیں لادا جا سکتا اگر وہ مزدور کام کر رہا ہے ایڈلٹ پرسن. بچوں میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی اٹ شوڈ بی 10% آف دا باڈی ویٹ. اگر ہم اپنے بیگس کو دیکھیں تو دے آر ٹو مطلب ہیوی دین دیٹ. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کے سامنے ہم نے ایک ویٹ مشین پہ وہ بیگ رکھا تھا, 55 پاؤنڈ تھا, میں خیال وہ 55 پاؤنڈ کی بچی بھی نہیں تھی. تو اس کو اگر کیری کرنا اور کرنا تو اس کا مقصد ہے کہ ہم وی آر آسکنگ فار اے ٹربل. اینڈ ہمیں اندازہ ہے کہ ابھی یہ جو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں شاید گھر والوں کو اندازہ نہیں ہے, لیکن آگے جا کے یہ اس کے اسپائن کے کرویچر خراب کرے گی, اور وہ بچی جو ہے شاید اتنا ہیلدی بچی معاشرے کے لیے ثابت نہ ہو سکے. پڑھ تو جائے گی, شاید وہ میٹرک کر جائے اور اچھے نمبروں سے کر جائے, لیکن اگر وہ فزیکلی فٹ نہیں ہے, فزیکلی چیز ان پین, تو مے بی وہ اتنی پروڈکٹیو نہ ہو سکے آپ کے لیے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس وقت ایز اے جنرل ہائٹ لے کے چلیں بچوں کی تو اب بچے کچھ زیادہ لمبے نہیں ہوتے. اس کی وجہ ہے نا, آپ ان کو کھیلنے, آپ نے ان کے پارکس کیا بنائے, آپ نے ان کے ریکریشنز کیا بنائی, خالی کتابیں تو نہیں. ایک بچہ صبح اسکول جاتا ہے, اس کے بعد جب گھر آتا ہے مدرسہ یا قاری صاحب آتے ہیں, اس کے بعد ٹیوشنز پہ بیٹھ جاتا ہے, تو سارا دن تو وہ کتاب کے آگے بیٹھا رہے گا. آپ مجھے بتائیں نا اس کے پاس باقی کمپیوٹر گیم, پھر کچھ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. باقی کچھ یہ کہ جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ پلے ایریاز اور آپ کے ریکریشن, گوئنگ فار آؤٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں نا یہ چیزیں ہم نے, آپ نے کتنا انجوائے کیا یہ چیزوں کو, پکنکس پہ جانا, ادھر جانا. اب تو نکلتے ہوئے بھی ماں باپ تھوڑا پرے, بٹ دس از ویری ویری امپورٹنٹ. پلے کے بغیر بچے کی گروتھ ہی نہیں ہو سکتی ہے, اور آپ ٹائم بھی نہیں دے رہے. پھر پڑھائی اتنی ہے کہ بچے وزن وہاں بھی اٹھا رہے ہیں, گھر میں بھی اٹھا رہے ہیں, اور پھر بچوں کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھے نمبر بھی آ سکیں گے, لیکن میجورٹی پہ بچے فال آؤٹ آپ دیکھیں بچوں کا زیادہ ہے پاکستان. اور اب یہ ایک رپورٹ ہے جو کہ ہمارے پاکستان میں چھپی ہے کہ افغانستان کے بعد سیکنڈ لارجسٹ نمبر ہے جس میں بچے ہمارے پاکستان ہے جس میں بچے پڑھ نہیں رہے. اب دس از ویری سیریس. نہیں تو وجہ یہ ہے کہ ان کو وہ ماحول ہی نہیں مل رہا. بات یہ ہے کہ ایک ایلیٹ کلاس کا بچہ تو جا رہا ہے, اس کو ڈرائیور بھی لے کے جاتا ہے, چھوڑ کے آتا ہے. اگر آپ سرکاری اسپتالوں سرکاری اسپتال کے اسکولوں کی آپ بات کیجئے تو سرکاری اسکولوں میں ایک بات نوٹ کی گئی کہ جو سینئر کلاس کے بچے ہیں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کے, یہ عام طور پہ اوائڈ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس میں یا تو پیسے دے کے پاس ہو جاتے ہیں یا بندوق کی نوک پہ پاس ہو جاتے ہیں. ٹیچرز کا بھی عمل دخل ہے نا. آپ اپنے سرکاری اسکولوں میں کون سے ٹیچرز کو اپوائنٹ کر رہے ہیں, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے.
کہ آپ کی جو جو اپوائنٹمنٹ پیسے دیتا ہے اپوائنٹ ہو جاتا ہے. آپ کو پتا کہ جو اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اسکولوں میں وہ کیسی ہو رہی ہیں. پرائیویٹ اسکول میں ایسا نہیں ہو سکتا, جو ٹیچر پرفارم نہیں کرے گا اس کو چینج اوور کر دیتے ہیں. تو پہلے تو سرکاری اور پرائیویٹ سسٹم کا نظام ہی بالکل الگ الگ رکھ دیا, تو اس میں آپ دونوں کو ایکسپیکٹ کریں دونوں ایک ہی جگہ کمپیٹ کریں تو پھر مشکل ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کی بھی ٹیچروں کا ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں ہے. جی بالکل, وہ تو ہوتا ہے میٹرک انٹر انگریزی تھوڑی سی اچھی بول لیتی ہیں, گرامر اسکول کی پڑھی ہیں, ٹائم پاس کرنے کے لیے ڈرائیور چھوڑ جاتا ہے, مس چلی آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا کہ اس میں وہ تعلیم پہ توجہ دے رہی ہیں, تربیت پہ توجہ نہیں دے بھی تو بہت رہی. دے آر دیئر فار دا تعلیم پرپز کہ جی ہم نے یہاں سے لے کے اس پیج سے اس پیج تک پڑھا دینا ہے, تو وہ کر رہے ہیں. کیسے پڑھانا ہے اس پہ اتنے وہ نہیں ہے. نہیں تو ڈاکٹر صاحب کنسنٹریشن لائبلٹی کس کی ہے؟ لائبلٹی میرا خیال ہے میں تو سب پہ ڈسٹریبیوٹ کروں گی, کسی ایک کو فوکس کرنا بھی مناسب نہیں ہے. جس کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹیچرز, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ان کا ایریا ہے جن میں ان کا میجر سٹیک ہولڈر وہ ہیں. پھر پیرنٹس کہ اسکول میں بھیج رہے ہیں بچوں کو کیا تعلیم دی جائے, تھوڑا سا اپنا انٹرسٹ, ایریا آف انٹرسٹ ضرور رکھنا چاہیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اب تو تعلیم کا معیار اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اگر آپ کسی اسکول میں بچوں کو داخل کرانا جائیں تو پہلے پیرنٹس کا انٹرویو ہوتا ہے, وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں, پڑھے لکھے ہیں بھی کہ نہیں ہیں, فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے, پیسے دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں. ماں نہیں پڑھی تو بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوتا. یہ بھی تو ایک ایجوکیشن کو ایز اے بزنس وہ لیا جا رہا ہے نا, ایجوکیشن کو ایز اے رسپانسبلٹی اگر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت سے ایشوز ختم ہو سکتے ہیں. اور پھر آپ کی پالیسی, آپ کا کریکولم, آپ کا ایک تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے آپ کو کریکولم کا کتنے ڈفرینٹ وہ ہے. اے لیولز ایک الگ, کیمبرج سسٹم جسے ہم, ایک آکسفورڈ سسٹم بھی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر ایک سسٹم آپ کا میٹرک سسٹم ہے, اینڈ دین از اندر سسٹم جس کو ہم مدرسہ یا وہ پھر ایک آغا خان. کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ میٹرک سسٹم ایک تو بورڈ کا ہے, ٹھیک ہے, کراچی بورڈ, ایک آغا خان بورڈ. میں یہ کہ آغا خان بورڈ بھی بن اب آغا خان بورڈ میں اگر کسی بچے نے 80% لے لیے یا وہ لے لیے, لیکن اگر وہاں کراچی بورڈ کا کوئی 60% والا بچہ ہے تو اس کو پہلے ترجیح ہے. سسٹم وہ چل رہا ہے نا آپ کا, اس میں پھر پرائیورٹی یہ نہیں ہے کہ آپ کی تعلیم اچھی ہو یا آپ علم زیادہ رکھ, اس کا یہ ہے کہ چونکہ یہ سسٹم چل رہا ہے. اب اے لیولز کا بچہ اگر آپ سوچیں کہ کسی پروفیشنل کالج میں اس نے جانا ہے, میڈیکل کالج میں جانا ہے, اب اس کو دیکھیں اس کے مارکس کٹ ہو جاتے ایکویولنس کے اندر, حالانکہ پروبیبلی وہ اس سے زیادہ اسمارٹ ہے, زیادہ مطلب یہ کہ وہ زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے, وہ ایز اے فزیشین بن بھی سکے. لیکن چونکہ میٹرک سسٹم کی ایک وہ طریقہ کار ہے ایڈمیشن کا, تو ابھی تک وہی چل رہا ہے. تو وی ہیو ٹو کنسیڈر کہ ہماری پالیسیز کیا ہیں, ہمارے مطلب اسٹیٹ کو بھی اس میں ڈیفینیٹلی انوالو ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ ہم ہر چیز اسٹیٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. نہیں, ہر چیز نہیں ڈال, اسٹیٹ جو ہے نہیں, ہر پولیس خراب ہے اسٹیٹ, ایجوکیشن خراب ہے اسٹیٹ, ہیلتھ خراب ہے اسٹیٹ, لاہور میں مر گئے لوگ, بنانی پڑتی ہے نا پھر اسٹیٹ. جب تک کوئی ایشو نہیں اٹھے گا اس چیز کو ہم اس کو امپورٹنس دیتے ہی نہیں ہیں. جب کوئی ایشو اٹھے گا تو امپورٹنس دیں گے, کیونکہ اس میں ایشو نہیں اٹھ رہا تعلیم کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے, اور چلے جا رہا ہے. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اب تو خیر 6 فٹ کے تو خیر بھول ہی جائیں, یہ 5-4 فٹ کے بچے جو ہیں یہ جھک کے 4.5 فٹ اور 4 فٹ کے ہو جائیں گے, تب ہم کو ہوش آئے گا. اس میں کس طریقے سے ان کو انکریز کر سکتے ہیں, آپ یہ بتائیں. سر اس میں 2-3 چیزیں میں نے آپ سے کہی تھی, دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کے ٹائم ٹیبل کے مطابق پیرنٹس کی ذمہ داری بڑھتی ہے, کتابیں دیں. پھر جو بیگ وہ کیری کر رہا ہے اس کا ڈیزائن دیکھیں کس قسم کا, بیگ آپ خرید کے دے رہے ہیں نا, اس کا خیال کریں کس قسم کا بیگ لے کے دے رہے ہیں. تو یہ ریسرچ میں ہو چکا ہے کہ اگر سنگل شولڈر اسٹریپ کا بیگ لیتے ہیں دیٹ از مچ ڈینجرس. یہ ہاتھ میں کیری کرنا والا بیگ از مچ ڈینجرس فار دا اسپائن, بیکاز وہ کھینچ رہا ہے ایک طرف اور مستقل کھینچے چلے جا رہا ہے, رادر دین ڈبل اسٹریپ کا دیں اور اسٹریپس بھی چوڑے ہوں. پھر سیکنڈلی آپ جو اس کو بیگ دے رہے ہیں اس کے اراؤنڈ اس کو ری انفورس کریں اراؤنڈ دا ویسٹ, ایک بیلٹ دیں تاکہ اس کے ساتھ سپورٹ کر سکے. تھرڈلی یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا بیگ ہے اس کا جو لیول ہے دیٹ شوڈ بی بلو یور نیک, اور آپ کی ویسٹ جو پیچھے کرو آ رہا ہے اس سے نیچے نہ ہو, تو اس کا سائز کا خیال کریں. اگر یہ چیزیں فرض کی کہ نہیں ہو رہی ہوتی تو اس میں ایک عام بچے کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ سر میں اس کے جو اسپائنل کروز ہیں, نارملی ہمارا جو گردن ہے دیٹ از ان لارڈوسس, اس طرح ہوتی ہے, پھر کائفوسس آتا ہے تھوریسک میں, پھر نیچے پھر لارڈوسس آتا ہے. یہ سب کروز
چینج ہو جاتے ہیں. اور نارملی اگر آپ کے پاس ٹین ایجرز آتے ہیں کہتے ہیں جی بیک پین ہو رہا ہے, دیٹ از مے بی فرام دا بیک اور مے بی فرام لانگ سٹنگ آن اے کمپیوٹرس. جب ان کا ایکس رے کراتے ہیں تو سب کی اسپائن بالکل اسٹریٹ ہوتی ہے, ان کے کرویچرز لاسٹ ہوئے ہوتے ہیں, اور دے آر کنٹینیوسلی کمپلیننگ کہ جی میری کمر میں درد رہتا ہے. تو وہ مسل جو ہے وہ اسٹریچ ہو کے سیدھے ہو جاتے ہیں. یہ تو ہر دوسرے بچے کو نظر آئے گا. اور اگر بچہ زیادہ کمزور ہے تو پھر عام طور پہ وہ ایک سائڈ پہ جھک جائے گا, اور وہ اسکولیوسس کہلاتا ہے کہ اس کا کرو ایک سائڈ پہ کرو ڈاؤن کر جائے گا. چلیں یہ تو ٹین ایج کی بات ہوگی, جی ہاں. لیکن ان بچوں کے آگے جا کے دا ایج آف 40s, دا ایج آف 50s, سائڈ افیکٹس آئیں گے اس کے؟ نیچرلی جی بالکل. آپ کے جب مسلس کی نارمل ایک قدرتی کرویچرز ہی جب چینج ہو گئے ہیں, اور وہ قدرت نے کچھ سوچ کے بنائے تھے, جب وہ چینج کر دی گئے ہیں اور جو مسلس ہیں وہ سارے اسٹریچ اپ ہیں, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے ورٹیبریز پڑے ہوئے ہیں ان کے بیک سائڈ پہ فیسٹ جوائنٹس ہوتے ہیں, مہرے ہوتے ہیں جو جوائنٹس کو آپس میں ان مہروں کو جوائن کر کے رکھتے ہیں, وہ اوور اسٹریس ہو رہے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ از اے ریزن کہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو ینگ لوگوں میں, ینگ کا مطلب ہے 30s میں, دے آر کمپلیننگ آف کنٹینیوس بیک پین کہ جی میری کمر میں درد رہتا ہے. تو ہم شاید اس کو یہ سوچتے ہیں یار تم کمپیوٹر پہ زیادہ دیر بیٹھتے ہو اور بینک میں زیادہ ٹائم سے, لیکن ہم وی آر ناٹ گوئنگ ریٹروسپیکٹیو. ہم پیچھے نہیں جا کے دیکھ رہے کہ یہ بچے نے اپنے ینگ ایج میں کتنا وزن کیری کیا تھا اور کیسا بیک کیری کیا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم ایک لیں گے بریک, اس کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ڈاکٹر سہیل رفیع سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پلیز اسٹے ود اس. Who gave you drugs? Objection. There was one guy